الحمد لله الذي خلق الخلق لعبوديته وإقامة دينه وتوحيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ مسلمانوں، بلا شبہ دین میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مرتبہ ہے۔ یہ دوسری وحی ہے، یہ اللہ عز و جل کی کتاب کی تشریح اور توضیح کرنے والی ہے۔ اس کو مضبوطی سے پکڑ لینے میں دنیا میں ثابت قدمی اور پختگی اور آخرت میں کامیابی اور نجات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، انی قد ترکت فیکم شیئتین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یعنی میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، اور یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آ جائیں۔ قرآن میں اس طرح کی آیتیں بہت زیادہ ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی سنت کی پیروی، آپ کی فرما برداری اور آپ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہی میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی۔ اللہ سبحانہ نے بیان فرمایا کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کا حصہ ہے۔ مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو کچھ آیا ہے اس کو پورے طور پر مان لینا اور اس کے آگے سر جھکا دینا واجب ہے اور ایمان کی نشانی ہے۔ چنانچہ فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یعنی بس قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا مومنوں کی ایک صفت ہے۔ چنانچہ فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یعنی اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد جو اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔ سنت سے بے نیازی برتنے اور صرف قرآن پر اکتفا کرنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فأحلوا وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا وانما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، یعنی جان لو کہ مجھے کتاب اور اس جیسی ایک اور چیز دی گئی ہے، خبردار ہو سکتا ہے کہ کوئی آسودہ شخص آئے اور اپنے تخت پر بیٹھ کر کہنے لگے تم اس قرآن کو لازم پکڑو، اس میں جو حلال پاؤ اسے حلال جانو، اس میں جو حرام پاؤ اسے حرام جانو، یقیناً جس کو اللہ کے رسول نے حرام کر دیا ہے وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کی طرح ہے۔ یعنی جو شخص سعادت اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں پانا چاہے نیز اور دنیا و آخرت کی برائیوں سے بچنا چاہے اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، یعنی اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی
اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ بھائیوں، وہ مسلمان جو اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے پر حریص ہوگا اور اپنے دین سے محبت کرے گا، وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی سنتوں کی تعظیم کرے گا، اسے خود سیکھے گا اور دوسروں کو سکھائے گا۔ انشاءاللہ وہ اس کا بہتر اثر اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر اور اپنے سماج پر دیکھے گا، اور اسی طرح اسے رزق اور توفیق بھی حاصل ہوگی۔ اے اللہ، ہمیں اپنے نبی کی سنت کی اتباع کرنے والوں، انہیں مضبوطی سے پکڑنے والوں اور اس کی طرف بلانے والوں میں سے بنا دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔